کل کے سبق میں آپ لوگ پڑھے تھے کہ اخفا کے 15 حروف ہے اور اظہار کے 15 حروف ہے۔ اخفا کے جو 15 حروف ہے اس کو اخفا کر کے پڑھنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کر جانا ہے، اخفا کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد کرنا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور الٹا پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہ نون ہے، اس میں جزم آیا، اس میں کیا آیا ہے؟ جزم آیا، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ساکن جس کے اوپر جس حرف پر جزم آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ اخفا کے 15 حروف آ جائے تو ناک میں آواز لے کر جا کر پڑھنا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اسی طرح تنوین اور نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف اگر آ جائے تو اس کا الٹا، اس کا برعکس ناک میں آواز لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ کیا کر کے پڑھنا ہے؟ اظہار کر کے پڑھنا ہے اور گنہ کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ 1-2 مثالیں دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے میم نون زبر من، دیکھو نون میں کیا ہے؟ جزم ہے نا، ساکن ہے نا۔ من دال زبر دا، من دا۔ خا زبر خا، من دا خا۔ لام زبر لا، من دخل۔ ہا الٹا پیش ہو، ما دخلہ۔ اس کو ایسا پڑھنا ہے۔ ہم لوگ کیسا پڑھتے ہیں؟ من دخلہ، ایسا پڑھنا غلط ہے، اخفا کر کے پڑھنا۔ کیوں؟ نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، اور یہ دال جو ہے اخفا کے حروف 15 حروف میں سے یہ دال ہے، تو نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، اسی لیے ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ما دخلہ، ما دخلہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ ایک مثال ہو گیا ہے۔ اسی طرح دیکھو حمزہ نون زبر زا زبر زا، زا۔ لام نون زبر نا، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا۔ تو یہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد زا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ زا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ زا۔ اور زا کون سی حروف میں ہے؟ اخفا کے حروف میں سے ہے، اسی لیے اس کو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے میم نون زیر میو، شین یا زر شی، مینو شی، حمزہ 2 زیر ان، مینو شی ان۔ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ شین آیا ہے، اور شین یہاں ہے، اخفا کے حروف میں سے شین ہے، اسی لیے اس کو کیا کر کے پڑھیں گے؟ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا؟ میو شی ان، میو شی ان، اس طرح کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اور ایک مثال دیکھ لیجئے، تم، حمزہ نون زبر تا، میم پیش تم، تم۔ نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اور تا کے اخفا کے حروف میں سے ہے تا، اسی لیے اس کو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا نون ساکن کے مثالیں، یہ ہو گیا نون ساکن کے مثالیں۔ اب دیکھو تنوین کے مثالیں، جیسے خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال الف 2 زبر دن۔ کیا ہوا؟ خالدن۔ کیا ہے؟ خالدن۔ فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، تو کیا ہو گیا؟ خالدن فی ہا پڑھنا۔ تنوین ہے نا، تنوین کے بعد فا آیا ہے، اس میں فا ہے نا، یہ فا ہے، تو اس کو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ خالدن فیہا جنات تجری من، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح دیکھو ہم مثال دے رہے ہیں۔ جنات، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنات، تا 2 زیر 3، جنات تجری، تا جیم زبر تج، را یا زر ری، تجری۔ تو تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ تا آیا ہے، اور تا اخفا کے حروف میں ہے، اسی لیے کیا کر کے پڑھنا ہے؟ اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ جنات تجری، ہم لوگ کیسا پڑھتے؟ جنات تجری، ایسا نہیں پڑھنا ہے۔ جنات تجری، دیکھ ناک میں آواز جا رہا ہے، جنات تجری، اس طرح کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اس طرح کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے لام الف زبر لا، ہا زیر ہی یا زبر یا، لا، ہا زیر ہی یا زبر یا، لا ہی، تا 2 زبر تن، لا ہی تن، پیش کو، لام واپش لو، کلو۔
बाज़ेर बी हा मीम ज़ेर हिम, बाज़ेर बी हा मीम ज़ेर हिम, कुलूबिहिम, लाहियतन कुलूबुहुम, यहाँ तनवीन है ना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन कहा था, यहाँ दो ज़बर है, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, काफ आया है, और काफ इख्फा के 15 हरूफ में से क्या आया है, काफ आया है, इसीलिए इसको क्या करके पढ़ना है, इख्फा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लाहियतन कुलूबुहुम, ये लाम को क्या करके पढ़ना है, आप लोग को मालूम है ना, ये लाम में अलिफ है, देखिए अलिफ मद्दा होगा, इस लाम को खींच कर पढ़ना है, लाहियतन कुलूबुहुम, लाहियतन कुलूबुहुम, इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है।